السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ مفتی خیریت صاحب سے؟ کیا حال ہیں؟ خیریت، ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ جناب کون آپ؟ نام کیا ہے آپ کا؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب میرا نام ہے فرحان سعید اور میں سندھ سے تعلق رکھتا ہوں، اچھا، ماشاء اللہ۔ اور جی جناب۔ میں نے علامہ اللہ یاری صاحب جو ہیں میں ان کا فالوور ہوں، اچھا تو اچھا۔ ان کی میں نے یہ بات سنی تھی، تو میرا آپ سے سوال ہے، انہوں نے تو یہ یہ آپ کہا۔ کو ان نے ایک منٹ ذرا، آپ کو ان نے کہا ہے مجھ سے بات کرنے کا؟ نہیں نہیں، اچھا، میں نے تو آپ نے کیسے مجھ سے رابطہ کیا؟ خود میں نے سے آپ رابطہ کے کیا آپ نے؟ میں نے آپ کا یوٹیوب پہ آپ کا ایک بیان سنا تھا، علامہ اللہ یاری کو جو اچھا آپ نے جواب دیا تھا، تو اچھا۔ آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی، تو اس کے بعد میں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو آپ سے رابطہ میرا ہو گیا کسی طرح سے۔ جی جی جی، تو چلو میرا صحیح، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ جی تو سوال مفتی کریں۔ صاحب ایک میں چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو نا میرا چہرہ جو ہے بلر کر دینا۔ ویسے ہی نظر نہیں آ رہا ہے، پھر بھی کر دیں گے، نظر تو آ رہا ہی نہیں، اندھیرے میں بیٹھے ہو آپ۔ ہاں وہ لائٹ صحیح چلی ہے، گئی ہے اس وجہ سے۔ جی جی جی، تو مفتی فرمائیں، جب صاحب، سوال کریں۔ جی جی، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب قرآن مجید میں پنجتن پاک کو ہی اہل بیت کہا ہے، تو آپ لوگ صحابیوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہات المومنین ہیں ان کو آپ اہل بیت کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور جب اللہ پاک نے ہی فرما اچھا دیا ہے قرآن مجید میں، اور آپ کی حدیثوں میں بھی یہ بات آئی ہے، تو آپ ایسے کس طرح سے کہہ سکتے ہو؟ ذرا مجھے اس کی وضاحت فرما دیں۔ آپ کو میرا سوال سمجھ میں آ گیا مفتی صاحب؟ ہاں، مجھے سمجھ آ گیا، یہ سوال اکثر آپ لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت صرف مطلب جو اہل بیت سے مراد جو قرآن پاک کے اندر سورہ احزاب کے اندر آیا ہے، وہ اس سے مراد صرف اور صرف پنجتن پاک ہے، اور جو ہے جی نا جی امہات بالکل، المومنین نہیں ہے اس سے مراد؟ جی جی یہ یہی آپ بالکل کی یہی مراد ہے، سوال۔ آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات جو آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے نا کہ قرآن میں جو آیا ہے اہل بیت کا تذکرہ، اس سے مراد صرف اور صرف جو ہے نا امہات المومنین ہے، تو یہ صرف اور صرف دعویٰ ہے، اور بالکل غلط دعویٰ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر قرآن کا طرز اور طریقہ اگر آپ نے دیکھا ہو، قرآن کو پڑھا ہو، اگر آپ قرآن کے حافظ ہوں تو یہ حافظ نہیں، کم سے کم آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہو۔ میٹرک کے اندر ویسے بھی ترجمہ پڑھایا جاتا ہے نہیں سورہ احزاب مفتی کا۔ صاحب، میں عالم حافظ نہیں ہوں، میں ایک عام بندہ ہوں۔ اچھا، تو یہ دیکھیں کہ اگر اس کے طریقے کو اگر آپ دیکھیں گے نا، کہ دیکھیں قرآن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا ہے، جی اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور گفتگو کا انداز کیا ہے، تو اس سے بھی صاف واضح ہو جائے گا کہ یہاں پر امہات المومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ نے جس سورہ احزاب کا ذکر فرمایا، تو دیکھیں اس میں اگر آپ کے پاس قرآن موجود ہے یا نہیں ہے، آپ نے ترجمہ پڑھا ہے، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے اپنی طرف سے ترجمہ کیا، بعد میں آپ کوئی ترجمے والا قرآن دیکھ لینا اور اس میں سورہ احزاب میں دیکھ لینا کہ اس میں جی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں۔ میں آپ کو آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، پھر آپ خود ہی جو ہے نا اس سے اندازہ لگا لیں کہ یار یہ مراد اس سے اہل بیت ہیں یا پھر جو ہے نا امہات المومنین بھی جی جی مراد ہیں۔ مفتی صاحب، یہ دیکھیں آپ ذرا دیکھیں مجھے وضاحت کر دینا، سورہ احزاب کی کون سی آیت کون سے نمبر پہ؟ دیکھیں یہ آیت نمبر 31 سے شروع ہو رہی ہے، جہاں پر اس کے درمیان میں 34 کے آیت 31 سے لے کر 34 کے درمیان میں جو یہ آئے گا، میں آپ کو پورا پڑھ کے سناتا ہوں۔ جی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ انداز دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی عورتوں، جی تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، اے نبی کی عورتوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنی بات میں پستی اور نرمی نہ اختیار کرو،
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کیونکہ اگر آپ نرمی اختیار کرو گی بات کرنے کے اندر جو نازکی ہوتی ہے عورتیں جس طریقے سے کرتی ہیں، تو جس کے دل میں مرض ہوگا وہ طمع کرنے لگ جائے گا. اور آپ بات کرو وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور آپ بات کرو دستور کے مطابق. پھر آگے ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جی اپنے گھر میں قرار پکڑی رہو زمانہ جاہلیت کی طرح، ایسے بے پردہ باہر نہ نکلو جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھی. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. اب یہاں سے اس آیت کا حصہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ کرتے ہیں کہ تم سے ناشائستگی کو اور برائی کو دور کر دے اور تمہیں پاک اور صاف کر دے اے اہل بیت. اب یہ بتائیں کہ ادھر آیت شروع ہو رہی ہے، یہاں پر خطاب کن کو ہے؟ اے نبی کی عورتوں یا نساء النبی، جی اے عورتوں، نبی کی عورتوں. اور آگے اسی آیت اس کے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اس کے بعد والی آیت بھی جو ہے یعنی 33 نمبر کی جو آیت ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ، اور وہ یاد کرو جو تمہارے گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیات کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی باریک بین اور خبردار ہے. اب دیکھیں اس آیت، اس انداز دیکھیں اس کا، شروعات میں بھی نبی کی بیویوں سے خطاب اور آخر میں بھی نبی کی بیوی سے خطاب، درمیان کے اندر یہ آیت ہے. اب اس آیت کو آپ اہل بیت، اس سے مراد صرف اور صرف جو ہے نا آپ یہ کہو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی ہیں اور حضرت حسن ہے اور حسین ہے، پھر یہ تو کہیں کا انصاف نہیں ہوا. یہ تو طریقہ ہے جو قرآن کا، یہ قرآن کے طرز اور طریقے کی بھی مخالفت ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے، شیعہ حضرات یہ کہتے کہ دیکھو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرز کلام بدل دیا، تبدیل کر دیا، وہاں پر تمام مخاطب مؤنث کی ضمیریں ہیں اور یہاں پر جو ہے مخاطب مذکر کی ضمیر ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ جو ہے مذکر کی جو ہے ضمیر ہے، وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، اور اس میں بھی جو ہے نا مذکر کی ضمیر ہے. تو بول رہے کہ مذکر صرف اور صرف مذکر، یعنی وہاں پر مؤنثات کی ضمیرات اختیار کی اور یہاں پر مذکر کی ضمیر اختیار کی. تو پھر اگر یہی کہا جائے کہ مذکر کی ضمیر اختیار کی، اگر وہ اس کو دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت دوسری آیتوں سے اس لیے جدا ہو رہی ہے کہ وہاں پر مؤنث کی ضمیر ہے اور یہاں پر مذکر کی ضمیر ہے، تو پھر ان کا دعویٰ ان پر غلط ہو رہا ہے. تو پھر کیا حضرت اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں ہے؟ پھر صرف اور صرف حضرت علی اور حسن اور حسین اور ان کی جو جتنے بھی مرد حضرات ان کی جو نسل میں سے وہ مراد ہیں، پھر ان میں سے مؤنثات جتنی بھی ہیں جو عورتیں ہیں وہ مراد نہیں ہے، پھر ان کا دعویٰ اس پر غلط ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرز کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اختیار کرتے ہیں، کبھی کبھی عورت سے بھی بات کرتے ہیں، مذکر کی ضمیر کو اختیار کرتے ہیں. جیسے ایک جگہ پر حضرت سارہ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرشتوں نے کا قول اللہ نے نقل کیا ہے کہ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ آپ اللہ کے معاملے میں تعجب کرتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر اے اہل بیت. ادھر بھی جو ہے نا علیکم کا کی ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کی علیکم کی ضمیر استعمال کی ہیں. تو پھر یہ اس کا جواب ہے کہ اللہ کا کلام کا طرز اور طریقہ ہے. باقی رہی بات کہ اس سے پنجتن پاک مراد ہے، تو احادیث کے اندر جو کہتے ہیں کہ ترمذی کی روایت لیتے ہیں کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ ترمذی کی روایت میں حضور اکرم حدیث قصہ کے نام سے مشہور حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حسنین کو اور اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر یہ کہا کہ اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو تو پاک اور صاف کر دے. تو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ان آیات سے مراد صرف اور صرف یہی لوگ ہیں جو چادر کے اندر میں نے داخل کیے. تو یہ بالکل غلط اور جو ہے بالکل نامناسب بات ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ اہل بیت ہے، اللہ کو پتا ہے، تو اللہ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اگر اس سے یہی مراد تھا تو اللہ کو کیوں بتا رہا ہے؟ اللہ کی تو مراد یہ تھی، اللہ کے رسول کو پتا تھا. اس حدیث سے صرف اور صرف یہ پتا چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اہل بیت کے لیے اتنی عظیم آیت نازل فرمائی ہے اور کہا ہے کہ میں انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کروں گا، ستھرا کر دوں گا، تو اللہ کے رسول کو یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں میرے اہل بیت سے میری اولاد بھی شامل ہو جائے، تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ حضرت حسنین شریفین کو بھی اللہ کے رسول نے داخل کیا اور اللہ سے کہا کہ اللہ انہیں بھی اس میں داخل کرنا ہے۔ اس حدیث سے صرف اتنا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ درخواست کر کے انہیں اہل بیت کے اندر داخل فرمایا ہے، اور حقیقت کے اندر جو یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ آیت امہات المومنین کے حق میں ہی نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت نازل تو امہات المومنین کے حق میں تھی، لیکن اس کے اندر ضمناً جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین اور حضرت اما فاطمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے داخل کر دیا۔ اگر کوئی شیعہ حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں پاک صرف پنجتن ہے اور جو ہے نا امہات المومنین پاک نہیں ہے، تو بالکل غلط اور افتراء ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کو اللہ بخوبی اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جن کے لیے آیت نازل فرمائی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں پاک اور صاف کہہ رہا ہے، ان سے وہ پاکی اور صافی ہٹا کر دوسرے لوگوں کی طرف پھیر دیا جائے اور صرف جو ہے نا انہی کو پاک اور صاف مانا جائے اور امہات المومنین کو پاک اور صاف مانا ہی نہ جائے، تو یہ صرف اور صرف جھوٹ کا پلندہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت اکرمہ رضی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ اور اکرمہ بازاروں کے اندر یہ منادی لگایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اس آیت تطہیر سے مراد صرف اور صرف امہات المومنین ہے، اور میں اس کے اوپر مباہلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مباہلہ کا میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو آئے میرے ساتھ چیلنج کرے، میں اس پر مباہلہ کروں گا، میں دلیلیں نہیں دوں گا، میں یہ کہوں گا کہ اللہ آسمان سے آگ اتارے، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جلا دے، اگر تم جھوٹے ہو تو تمہیں جلا دے۔ تو اتنے بڑے جلیل القدر تابعی اس پر مباہلے کا چیلنج دے رہے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیں اہل بیت، اتنا آپ سمجھ لیں، اہل بیت کا جو موضوع، یہ جو مفہوم ہے یہ وسیع ہے، اس کو جو ہے نا مختصر کرنا اور چھوٹا کرنا اور اس کے دائرے کو تنگ کرنا، یہ بالکل تنگ نظری والی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت جو ہے یہ 3 قسموں کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اہل بیت ازواج، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، جو بیویاں ہیں، کیونکہ دیکھیں عام عرف کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے، اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، یہ عام عرف کے اندر نہیں کہا جاتا۔ عام ہمارے ادھر عام عرف کے اندر بھی لوگ یہی نہیں کہتے اپنی گھر والی کو کیا بولتے ہیں، بیوی کو کیا بولتے ہیں، گھر والی، تو بھائی وہ تو عام عرف کے اندر بھی معنی کہا جاتا ہے کہ میری گھر والی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ یہ کہے کہ یہ میرے بچے تو گھر والے ہیں لیکن یہ میری بیوی جو ہے یہ میری گھر والی نہیں ہے؟ تو ایک اہل بیت ازواج ہے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر اہل بیت اولاد ہے، تیسرے نمبر پر اہل بیت نسب ہے۔ اہل بیت نسب سے مراد وہ اہل بیت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اور قبیلے والے ہیں، اور کچھ علماء نے تو اس کو اور زیادہ وسیع کر کے فرمایا کہ جو بھی متقی اور پرہیزگار مسلمان ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اندر داخل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ سارے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، تو وہ ایک طریقے سے غلط ہے اور ایک طریقے سے صحیح ہے۔ غلط اس طریقے سے کہ جو گناہگار ہے، بدکار ہے، وہ رسول اللہ کی آل میں شامل نہیں ہے، لیکن صحیح اس طریقے سے ہے کہ جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہے۔ تو اگر سارے مسلمان نیک اور متقی پرہیزگار بن جائیں تو وہ رسول اللہ کی آل میں شامل ہے، اور اگر سارے مسلمان بدکار بن جائیں تو وہ رسول اللہ کی آل نہیں بن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، میں سمجھ گیا مفتی صاحب۔ جی بے شک آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا، تو انشاءاللہ میں خود بھی اس کا مطالعہ کروں گا اور خود بھی اس میں تحقیق کروں گا، دیکھوں گا میں۔ صحیح ہے، بالکل تنگ نظری نہ ہو، وسیع القلب ہو کر بڑے دل کے ساتھ جو ہے نا دیکھنا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں۔ یہ کوئی اہل بیت کے دشمن نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، بس یہ اس طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے، کیونکہ اہل بیت کو جس قدر جتنا اہل سنت والجماعت نے فالو کیا ہے اتنا کوئی اور فالو نہیں کرتا، اور جس قدر پاکی صافی اہل بیت کے اندر، اہل سنت کے اندر ہے، اتنی اہل تشیع کے اندر نہیں ہے۔ یہ تو وضاحت کے ساتھ ہر بندے کو دیکھ کر پتہ چلتا
ہوتا ہے کہ زبان کس کی پاک ہے سب و شتم سے، اور کون جو ہے وہ ناسبیوں کے مذہب پر چل رہا ہے. یہ تو ہمیں ناسبی کا فتویٰ تو دیتے کہ یہ ناسبی ہیں، لیکن اگر ناسبی جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے، غلط کہتے تھے، تو آج ناسبیوں کے طریقے پر کون چل رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے اندر تو کبھی بھی جو ہے نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا دیگر صحابہ کو برا بھلا نہیں کہا گیا، سب و شتم نہیں کیا گیا. ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی مجلس میں کہا جاتا تھا. تو آج علی والے طریقے پر کون چل رہا ہے؟ علی والے طریقے پر ہم چل رہے ہیں کہ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم کسی صحابی کو غلط نہیں کہتے. اور ناسبیوں کے طریقے پر کون چل رہا ہے؟ وہ یہ لوگ چل رہے ہیں کہ وہ ایک صحابہ کی بڑی جماعت کو، جمع غفیر کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا.